اب اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، دین کا پہنچانا ایک ہے قول سے، ایک ہے اپنے عمل سے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر کے بھی تو دکھائیے نا، ورنہ دیگراں راہ نصیحت خود راہ فضیحت۔ لوگ کہیں گے تم کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو، کیا دعوت دے رہے ہو، میں کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ عمل سے گواہی، زبان سے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے گواہی دی۔ اب تمہارے عمل سے، تمہارے وجود سے، تمہارے رویے سے، تمہارے کردار سے، تمہاری شخصیت سے ثبوت ملنا چاہیے کہ واقعی تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ انفرادی سطح پر نمونہ تو پیش کر دیا، اللہ نے دین بھیجا تھا اس کا نمونہ پیش کرو۔ آپ کہیں اللہ نے جو دین بھیجا تھا محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین دین ہے، دنیا کہے گی ہمیں کہیں ذرا اس کا مشاہدہ تو کرا دو، کہاں ہے؟ تم 1.5 ارب مسلمان دنیا میں رہتے ہو، اور کتنے بڑی علاقے جو ہیں مسلمانوں کے حکومتوں میں ملکوں کے اندر شامل ہیں، کہیں ہمیں دکھاؤ کہاں ہے وہ نظام؟ کیا کہیں گے ہم؟ نگاہیں نیچی ہو جائیں گی۔ تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ 1915 میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھیوں سے اور ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے شیخ الہند تو جائیں حجاز، وہاں ابھی مدینے میں ترک گورنر موجود تھا، خلافت ختم نہیں ہوئی تھی، وہ تو 1924 میں ختم ہوئی ہے، یہ میں 1915 کی بات کر رہا ہوں۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجیں جو والی کابل ہے، بادشاہ افغانستان کا، مولانا خود تو جا کر ترک گورنر کے ذریعے سے دارالخلافہ جو ہے استنبول، اس سے مدد مانگیں کہ آپ ہم پر، ہندوستان پر انگریز کے خلاف حملہ کریں، ہم اندر سے بغاوت کریں گے۔ اور یہی پیغام شاہ افغانستان کے لیے، تم حملہ کرو اندر سے ہم بغاوت کریں گے تاکہ انگریز کو یہاں سے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ ہوا کیا؟ حضرت شیخ الہند کو جو مکے کا حکمران تھا شریف حسین، یہ جو جارڈن کی حکومت ہے اب بھی، یہ باقاعدہ اسی کا پڑپوتا ہے، یہ پوتا تھا شاہ حسین، پڑپوتا یہ والی مکہ تھا۔ یہ اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا، یہ آپ کا باغی یہاں پر فساد مچا رہا ہے۔ انگریز نے گرفتار کر کے کہاں رکھا؟ مالٹا، میڈیٹرینین کا، بحیرہ روم کا ایک جزیرہ وہاں رکھا ہے، 4 سال سے زائد وہاں پر اسیر رہے۔ یہی حرکت ہونے والی تھی مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ، وہ نوجوان تھے اور خود سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، جاٹ تھے، انہیں پتہ لگ گیا، بروقت وہ وہاں سے بھاگ کر روس چلے گئے۔ روس میں ابھی 1917 کا انقلاب آیا تھا، ابھی نظام نہیں بنا تھا ان کا، بادشاہی نظام ختم ہو گیا، زار کا نظام ختم ہو گیا، ابھی کمیونزم کا اپنا نظام قائم نہیں ہوا۔ انہوں نے سوچا اگر میں لینن سے ملاقات کر کے، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، ابھی تو ہر چیز جو ہے وہ گویا کہ پگھلی ہوئی ہے، اس پگھلی ہوئی شے سے جو چاہیں چیز بنا لیں آپ، کسی سانچے میں ڈال دیں۔ تو اگر ان کو بتا دیا جائے اسلام کا نظام تمہارے نظام سے بہتر ہے تو اس کو اختیار کر لیں گے۔ لینن سے ریکویسٹ کی، انٹرویو کی، اس نے معذرت کر لی، وہ بیمار تھا، بستر مرگ پر تھا۔ اس نے کہا ٹروٹسکی سے بات کیجئے، یہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لینن کا اصل جانشین ٹروٹسکی ہونا تھا، یہ تو اسٹالن نے عین وقت پر سازش کی اور قبضہ کر لیا۔ ٹروٹسکی سے بڑی مفصل گفتگو ہوئی مولانا سندھی کی، اور وہ سنتا رہا۔ آخر میں اس نے ایک بات کہی، مولانا یہ نظام جو ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں بہت عمدہ ہے، کوئی شک نہیں، بہت اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے، لیکن آپ نے کہیں اسے قائم کیا ہے؟ مولانا سندھی کہتے ہیں اس کے بعد جو میری نگاہیں زمین میں گڑ گئیں، میں اس سے دوبارہ آنکھیں چار نہیں کر سکا۔ ارے اتنی اچھی بات تمہارے پاس ہے اور تم اسے خود اپنے گھر میں نافذ نہیں کرتے؟ ریوڑیاں آ کر یہاں تقسیم کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو ریوڑیاں نہیں دیتے؟
کرو نا، قائم کرو نا، اسے دکھاؤ اس کا نمونہ۔ یہ ہے وہ دلیل جو آج پوری دنیا دے رہی ہے۔ کہاں ہے اسلام تمہارا؟ مسلمانی در کتاب و مسلمانہ در گور۔ مسلمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھ لیجئے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فلاں میں ہے، سیرت میں ہے، خلافت راشدہ میں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، 1400 برس پرانی بات ہوئی، آج دکھاؤ۔ یہ بات اب سمجھی آپ نے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، اللہ کی بندگی ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت، ہمہ جہت، اطاعت اللہ، اطاعت رسول۔ اور یہ کب پورا ہوگا؟ جب پورا نظام بھی اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو جائے، تب آپ کی بندگی ہوگی پوری بندگی، ورنہ تو جزوی ہے۔ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن بھائی تم حاجی آئے ہو پاکستان سے، اتنی بڑی تعداد میں 1 لاکھ آ گئے ہو، تم نے اپنے ملک میں اسلام قائم کیا؟ قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے حضور سے، اہل کتاب سے آپ کہہ دیجئے اے نبی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ You have no face to pray to us۔ ہم سے دعا کرتے ہو، کس بات کی دعا کرتے ہو؟ ہمارا دین، ہماری شریعت قائم کی ہے، یہی بات ہم سے ہے۔ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اے قرآن والو، قرآن پہ ایمان رکھنے کے دعوے دارو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم سے بات کرنے کی جب تک کہ قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قوانین کو، اور قرآن کے ساتھ اور جو نازل کیا گیا وہی خفی ہے، جو حدیث نبوی ہے وہ وہی خفی ہے، اس کو جب تک قائم نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ یہ عبادت مکمل کب ہوگی؟ جب پورا نظام اللہ کے قانون پر قائم ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، قول سے، عمل سے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر۔ یہ اسی وقت حق ادا ہوگا جب آپ اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں اور آپ کہہ سکیں کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، آؤ مشرق کے لوگوں، آؤ مغرب کے لوگوں، آؤ اے جاپانیوں، آؤ اے امریکیوں، آؤ دیکھو یہ نظام ہے محمد کا لایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سی اٹ ود یور اون آئیز۔ اس سے بہتر نظام کوئی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ یہاں کوئی ریپریشن ہے؟ کوئی جبر ہے؟ یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن ہے؟ یہاں کوئی امیر غریب کا خون چوس رہا ہے؟ یہاں کوئی بھوک کے مارے خودکشی کر رہا ہے؟ آپ دیکھو نا، ایک ایک شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہم کر رہے ہیں، ایک ایک کی۔ یہ نظام خلافت ہے، قائم کر کے دکھاؤ نا۔ پھر دنیا نہ مانے تو وہ مجرم، اور تم قائم کر کے نہیں دکھا سکتے تو پھر تم مجرم ہو، دنیا کیا مانے گی؟ یہ جو 5 ریاستیں ابھی آزاد ہو گئی، مسلمان ریاستیں سینٹرل ایشیا کی، میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ سید جمال الدین افغانی نے یہ کہا تھا کہ اس پاکستان کا یہ حصہ جو پاکستان میں ہندوستان سے کاٹ کر اور افغانستان شامل کر کے، اور یہ روسی ترکستان کی مسلمان جو ہیں ریاستیں، اس وقت تک ابھی کمیونسٹ ریولوشن نہیں آیا تھا۔ 1897 میں تو ان کا انتقال ہو گیا۔ کمیونسٹ ریولوشن 1917 میں آ رہا ہے، 20 برس کے بعد۔ اس وقت تک وہ اسلامی ریاستیں تھیں، مسلمان ریاستیں تھیں، ان کو ملا کر ایک بلاک بنا دیا جائے، اور اس بلاک کے اندر پھر اسلام کی ایک جھلک دنیا کو دکھائی جائے۔ یہ ہے اسلام۔ یہ ہی تھی جس کے لیے پاکستان کی تحریک چلی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم نے کہا تھا، آج جمعے کے اندر میں نے اس کا کیسٹ بھی ہوں گے، میں نے ان کا اقتباس بھی پڑھ کر سنایا ہے جمعے کی اپنی تقریر میں، اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ یہ یقینی ہے، شدنی امر ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت، دور بنو امیہ، دور بنو عباس، سلاطین عثمانی، ان کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا نقشہ پیش کریں۔ اس کام کے لیے پاکستان بنا تھا، اینڈ وی ہیو فیلڈ اٹرلی،
بالکل ناکام ہو گئے. اسی لیے آج کی نوجوان نسل پوچھے کیوں بنایا تھا اسلام؟ وہی تہذیب جو وہاں ہے وہی یہاں ہے، وہی بینکنگ کا سسٹم جو وہاں ہے وہ یہاں ہے. وہ بلکہ ایک معاملے میں بہتر رہے، انہوں نے جاگیرداری تو فوراً ختم کر دی تھی. ہمارے تو سروں پر جاگیردار وڈیرا بیٹھا ہوا ابھی تک. وہ بہتر رہے. اس لیے وہاں عوامی سیاست ہے. یہاں عوامی سیاست کیا آئے گی؟ عوامی سیاست شہروں میں آ سکتی ہے، کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں. باقی جو 70-80% لوگ ہیں وہ تو وڈیروں کے انگوٹھے تلے ہیں. جاگیردار وڈیرے، بڑے زمیندار اور بلوچستان کے سردار اور سرحد کے قوانین، یہ وہی تو ہے نا. بہرحال ایک تقاضا لا الہ الا اللہ کا وہ بھی مکمل ہوتا ہے اگر پورا دین جو ہے قائم ہو اور آپ کی بندگی خالص ہو جائے اللہ کے لیے. ایک تقاضا محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کی شہادت کا حق ادا کر دو. اور یہ حق بھی بتمام و کمال کب پورا ہوگا؟ جب پورا اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھاؤ اور بلاؤ انہیں، آؤ دیکھو دس از اسلام، دیکھ لو اس کی برکتیں، دیکھ لو. یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے. آؤ دیکھو، امن ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ڈکیتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم رسول کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے. یہ جو میں نے دو چیزیں بتائیں آپ کو، لا الہ الا اللہ، عبادت، اور اس کی بھی چوٹی کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا. محمد رسول اللہ، شہادت علی الناس، اس کی تکمیل بھی کب ہوگی؟ جب پورے دین کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے عملاً پیش کر دیا جائے. یہ دونوں جڑ گئے نا. اب ایک مثلث ذہن میں رکھیے، مثلث 3 اس کے ہوتے ہیں نا سائڈس. بیس ہے، بیس کے کونوں کے اوپر دونوں اینگلز کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا تقاضا عبادت، عبادت رب، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد. اور اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے اقامت دین پر، دین کو قائم کرو. اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا شہادت علی الناس، اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے اقامت دین پر. یہ دونوں بازو آ کر اوپر مل گئے تو یہ مثلث بن گئی. لا الہ الا اللہ عبادت رب، محمد الرسول اللہ شہادت علی الناس، دونوں کی تکمیل اقامت دین. یہ ہے وہ کام جس کے لیے کچھ تحریکیں چلیں، پچھلی صدی اس میں چلی ہیں. اب تو ہم 21ویں صدی میں آ گئے. اس سے تقریباً 200-300 برس پہلے ہم غلام تھے. کہیں ہم انگریزوں کے غلام تھے، کہیں فرانسیسیوں کے تھے، کہیں اطالویوں کے تھے، کہیں اسپینیڈز کے تھے. تو یہ ہماری غلامی کا دور تھا. پچھلی صدی کے وسط میں یہ ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہوئے. 1947 میں ہم آزاد ہو گئے. 1-2 خطوں پر مشتمل پاکستان وجود میں آ گیا. انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملائیشیا آزاد ہو گیا. سیو کارنوں کی زیر قیادت تحریک چلی. عربوں نے بھی اٹھا کر انگریزوں کو، فرانسیسیوں کو پھینک دیا سمندر کے اندر. جمال عبد الناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر میڈیٹرینین میں پھینک دیا. یہ ہو گیا نا. تو ایک خواہش پیدا ہوئی مسلمانوں کے دل میں، جیسے کوئی شخص گہری نیند سے بیدار ہو جائے، اسے یاد آئے یہ ہم پر انگریزی نظام تھا، فرانسیسی نظام تھا، فلاں نظام تھا، اب ہم آزاد ہیں، ہم اپنے نظام کو قائم کریں. اب تو ہم آزاد ہیں نا. ہمارا بھی ایک نظام تھا نا جو محمد رسول اللہ نے قائم کیا تھا 1400 برس قبل، جو 30 برس کامل شکل میں جو ہے دنیا کے اندر نافذ رہا، کامل شکل میں. پھر رفتہ رفتہ پہلے 6ٹھی منزل گری ہے، 6 منزلہ عمارت تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد 5ویں گری ہے. گرتے گرتے پھر وہ 0 ہوئی ہے، جبکہ آ کر ہم پر یہ مغربی قوتیں جو ہیں حکمران ہو گئی. لیکن تھا نا ہمارا نظام. ہمارا اپنا سیاسی نظام ہے، ہمارا اپنا معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا سماجی نظام ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے ملکوں میں اس اسلام کو قائم کریں. ایک ہی وقت میں یہ تحریکیں اٹھی. مخزومی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی بر عظیم پاک و ہند میں، فدائین اسلام ایران میں، الاخوان المسلمون بہت بڑی تحریک مصر میں، اور وہ پورے عالم عرب میں پھیل گئی.
بدقسمتی سے تاحال ان میں سے کسی تحریک کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا۔ ہم سے ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے سمجھا مسلمان ہیں تو گویا کہ ایمان بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہے، شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اسلام کی جڑ ہے، اسلام تو ہے، وہ تو موروثی طور پر مل گیا ہمیں، ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، مسلمان ہو گئے، دلوں میں یقین والی کیفیت نہیں ہے۔ جب تک وہ پیدا نہیں ہوگی، جیسا ویسا ایمان جیسا صحابہ کرام کا تھا، اس وقت تک دین قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ یقین والے ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں، محض یہ شہادت اور لپ سروس کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری غلطی یہ کی کہ ہم نے بھی دنیا میں کچھ نظام قائم کرنے کے جو دنیا میں مروجہ طریقے تھے وہ اختیار کر لیے، حالانکہ یہ کام تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا تھا، صرف ایک رسول کے ذریعے سے، حضرت ابراہیم کے ذریعے سے کوئی نظام قائم نہیں ہوا تھا، نہ حضرت موسیٰ کے ذریعے ہوا، نہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے ہوا، یہ صرف محمد رسول اللہ کے ذریعے ہوا۔ اب ہونا ہے دوبارہ، ہوگا انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے۔ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، طریقہ کار وہاں سے لو۔ ہم نے طریقہ کار الیکشن پہ حصہ لے لو جی، اگر قوم ہمیں ووٹ دے دے گی ہم اسلام نافذ کر دیں گے۔ کیا انتخابات کے ذریعے سے حکومت میں کی ریاست جو مدینہ کی قائم ہو سکتی تھی؟ لیکن قریب کی بات سوچ لیجئے، کیا آیت اللہ خمینی ایران کے اندر برسر اقتدار آ سکتے تھے الیکشن کے ذریعے سے؟ ناممکن۔ یہ دو غلطیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ تحریکیں ناکام ہو گئی۔ بعض تحریکوں کا تو وجود ہی نہیں ہے، مسجومی پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے، فدائیین اسلام کا وجود ہی نہیں ہے، جماعت اسلامی ہے، لیکن جیسا کہ میرے عزیز آپ کو بتا رہے تھے وہ انقلابی رنگ چھوڑ کر انتخابی سیاست کے دلدل میں پھنس گئی ہے موجود۔ الاخوان بھی اسی طریقے سے، وہ انقلابی راستے کو چھوڑ کر جو حسن البنا نے بتایا تھا وہ بھی الیکشن میں اور کچھ جو ہے ویلفیئر وغیرہ لوگوں کی بہبود کے کام کرنے میں لگ گئے۔ بہرحال یہ جد و جہد کرنا پہلے تو یہ سمجھیے میرا اور آپ کا فرض عین ہے، اس کے بغیر ہم بھی طاغوت کے ایجنٹ قرار پائیں گے۔ اگر ہم یہ جد و جہد نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم بھی کافرانہ نظام کے وفادار ہیں، ایبیٹرز ہیں، اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، جائیدادیں بڑھا لیں، کاروبار بڑھا لیں، ایک مل کے دو بنا لیں، دو کے تین بنا لیں۔ یہ سب کس نظام کے تحت ہو رہا ہے؟ باطل نظام، طاغوت کا نظام۔ جب تک یہ جد و جہد نہیں، آپ مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا۔ اور یہ جد و جہد ہے بغیر کسی جماعت کے نہیں ہو سکتی، جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، وضو کرنا پڑے گا، مقصود وضو نہیں ہے، مقصود نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا پڑے گا، وہ بھی فرض ہو گیا۔ یہ کام بغیر جماعت کے ممکن ہی نہیں۔ اگر اکیلا آدمی یہ کر سکتا، ہر نبی دنیا میں نظام قائم کر کے جاتا، نبی میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ معمور من اللہ، معصوم، ہر وقت ہدایت آ رہی ہے۔ جب تک جماعت نہیں ہوگی سرفروشوں کی، فدائیوں کی، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے جیسا کہ مجھ سے پہلے میں سن رہا تھا، عزیزم نوید احمد کہہ رہے تھے، جماعت سازی بھی ہم نے طریقے جو ہے انقلاب کا وہ بھی لوگوں سے مانگ تانگ کر لے لیا، اور جماعت سازی بھی۔ یہ صدر ہوتے ہیں اور یہ صدر جو ہے 2 سال کے بعد اور انتخاب ہوگا، اور یہ جو ہے ہم نے ایک شورا بنائی ہے، شورا کو اختیار حاصل ہوگا صدر کی بات کو رد کر دینے کا، یا صدر کو اختیار حاصل ہوگا شورا کی بات کو رد کر دینے کا۔ یہ کانسٹیٹیوشن بنایا، اس کانسٹیٹیوشن پہ آپ ممبر بن گئے۔ یہ نظام جو ہے یہ بھی انگریز کا لایا ہوا نظام تھا۔ ہمارا نظام بیعت کا نظام تھا، حضور نے بیعتیں لی ہیں۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ۔
وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی. اور جس حدیث کی صحت پر یہ دونوں بزرگ امام بخاری امام مسلم متفق ہو جائیں، جسے ہم متفقون علیہ کہتے ہیں، وہ روایت کے اعتبار سے قرآن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. ہم نے بیعت کی تھی، حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں خواہ ہم اپنی طبیعتوں پر جبر کرنے پر مجبور ہو جائیں، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے، ہمیں چھوڑ کر آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا. نہیں، یہ آپ کا پریروگیٹو ہوگا، یہ آپ کا اختیار ہوگا. جسے چاہے امیر بنائیں، جسے امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. البتہ جہاں بھی ہوں گے جو ہماری رائے ہوگی وہ ضرور پیش کر دیں گے. یہ بیعت تھی جو محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی بنیاد پر وہ جماعت بنی ہے، سب اطاعت والی جماعت. سنو اور اطاعت کرو. اور اس کے بعد طریقہ کیا ہوگا؟ جو لوگ جن کے اندر ایمان حقیقتاً پیدا ہو جائے، اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ کم سے کم اس شریعت پر تو عمل کریں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے، قانون نہ بنے، نہیں کاٹ سکتے. زانی کو رجم نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ قانون نہ بنے. لیکن آپ اچھا سود سے بالکل نہیں بچ سکتے، وہ آپ کے اندر جائے ہی جائے، لیکن براہ راست تو سود سے بچ سکتے ہیں. سودی قرضہ مت لو، سود بینک کے پیسے رکھوا کر سود مت کھاؤ، یہ تو کر سکتے ہو. گھروں میں پردہ تو نافذ کر سکتے ہو. ابھی تو کوئی، جیسا کہ میں نے کہا تھا، کوئی مصطفیٰ کمال پاشا اس ملک میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اور کوئی رضا شاہ پہلوی نہیں آیا یہاں پر کہ جو لوگوں کے برقعے زبردستی اتروا دے. پاکستان میں تو ابھی تک ہی مرحلہ نہیں آیا، شاید آ جائے خدا نہ خواستہ ہماری شامت اعمال سے. اگر اس شخص کو زیادہ وقت مل گیا تو وہ وقت میرے نزدیک دور نہیں ہے. ابھی زبانی کلامی وہ ریڈیکیول کر رہے ہیں. جو عورتوں کی رنگی رانے نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری لڑکیاں، جوان لڑکیاں تو کھیلیں گی، ہاکی کھیلیں گی، کرکٹ کھیلیں گی نکریں پہن کر. جو نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھیں بند کر لیں. یہ باتیں تو شروع ہو گئی ہیں نا، اور یہ انتہا پسند ہے. اسلام کے پر عمل کرنا انتہا پسندی ہے. بہرحال جب تک ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہو جاتی کہ ہم حکومت سے ٹکر بول لے سکیں، لیکن وہ ٹکر اسلام کی بنیاد پر ہو، اسلام کی بنیاد پر. ہمارے ہاں ٹکریں لی گئی ہیں جمہوریت کے نام پر. ایوب خان سے ٹکر لی گئی جمہوریت کے بنیاد پر. اس کے وطن سے برآمد ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ان سے ٹکر لی گئی پی این اے کی بنیاد پر. وہ بھی الیکشن کا مسئلہ تھا، الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اس پر. اسلام کی بات نہیں تھی. پی این اے پاکستان نیشنل الائنس تھا، اس میں اسلام کا نام ہی نہیں تھا. اور اسے بعد میں نظام مصطفیٰ تحریک کیا گیا تاکہ مسلمان قربانیاں دے گا تو وہ محمد کے نام پر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ اب جو چل رہا ہے کاروان جمہوریت چل رہا ہے. خدا کے بندوں کاروان اسلام چلاؤ. جمہوریت تو اپنی اصل کے اعتبار سے کفر ہے. جمہوریت کا اصول کیا ہے؟ پاپولر ساورنٹی. عوام کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، وہ جو چاہیں قانون بنائیں. ان کے نمائندے جو ہیں وہ جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. یہ تو کفر ہے، شرک ہے. اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے اندر اندر جمہوریت ہو سکتی ہے. Absolute democracy based on the principle of popular sovereignty is kufr, is shirk. بہرحال اسلام کے نام پر پھر تحریک چلے کہ یہ چیز حرام ہے، بند کرو، یہ بینک بند کرو، نہیں تو ہم گھیراؤ کریں گے، نہیں چلنے دیں گے، ہم مارو، ہمیں ہمارے سینوں کے اوپر گولیاں چلاؤ. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہو، اگر 2-4 لاکھ افراد ایسے ہو جائیں جو نمبر 1 اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں اسلام نافذ کرتے ہیں، اپنی معاشرت اور اپنی معیشت اس میں کوئی حرام شے باقی نہ رہنے دی. نمبر 2 کسی ایک شخص سے بیعت کریں اور اس کے ساتھی بن جائیں. وی آر ود یو. آپ جو حکم دیں گے بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے خلاف نہ ہو، مانیں گے.
مشورہ ضرور دیں گے، جہاں بھی ہوں گے مشورہ دیں گے، اپنی رائے ظاہر کر دیں گے، لیکن یہ اس جمہوریت کے طریقے سے نہیں ہوتا جو جس پر اقبال نے پھپتی چنی تھی، جست کی تھی، کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے، تولا نہیں کرتے۔ گنتی ہو گئی، 10 ادھر ہیں، 11 ادھر ہیں، 11 کی بات صحیح، 10 کی بات غلط۔ کیا پتا ان 10 کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے فضلاء موجود ہوں، بڑے جینیس لوگ موجود ہوں، اور وہ ہوں 11 گوار، لیکن 11 ہے، فیصلہ ہوگا کاؤنٹنگ آف ووٹس۔ اس کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں، جماعت بنے گی لیکن اس پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام، جماعتی سطح پر بھی، اور پھر ریاست بنے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام اس کے اوپر حاوی ہوں گے۔ اس جد و جہد کے لیے اب تنظیم اسلامی کام کر رہی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ہدف کیا بنایا ہے؟ یہاں کہیں آپ لکھا دیکھ رہے ہیں، تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام، وہ خلافت علی منہاج النبوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 برس تک کامل شکل میں رہی دنیا کے اندر، اور حضور کی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ دوبارہ دنیا میں آئے گی، وہ خلافت دوبارہ آئے گی، اور اب جب آئے گی گلوبل ہوگی۔ بڑا مقابلہ زبردست پیش آنے والا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ پامردی مومن، یقین والے مومن، وہ جب جد و جہد کریں گے تو نہ بش کچھ کر سکے گا، نہ شیرون کچھ کر سکے گا، نہ EU کچھ کر سکے گا۔ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اگر اللہ تمہارے ساتھ چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِی یَنصُرُکُم مِّن بَعْدِہ، پھر کون مدد کر سکتا ہے تمہاری؟ لیکن اللہ کی مدد آئے گی تو اس طریقے سے اقامت دین کی جد و جہد کے ذریعے سے آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ لَسْتُ بَعْلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَبِّکُم، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، دعائیں مانگتے ہو۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت قنوت نازلہ کتنے دن تک مانگی گئی؟ فجر کے بعد ہاتھ اٹھا اٹھا کر، بعض لوگ رو رو کر، اللہ نے نہیں سنی۔ شکست، عظیم شکست کا کلنک کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگ گیا، آج تک دھلا نہیں ہے وہ، بلکہ بات تو آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات میرا کتابچہ ہے، میں نے تقریر کی تھی۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ ریورسل شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ کوئی انڈیجنس فینومینن نہیں ہے، یہ مقامی نہیں ہے، اس کی تاریں کہیں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ حکومت نے بھی کہہ دیا یہ راک ہے، اور یہ ہندوستان کے جو ہیں بھارت کے کونسلیٹس جو بنے ہوئے ہیں، جلال آباد میں بھی ہیں اور قندھار میں بھی، کاہے کے لیے؟ وہاں کیا کرنا ہے؟ قندھار میں بیٹھ کر انہوں نے بلوچستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنی ہے، کر رہے ہیں، ہوگا۔ حکومت کہتی ہے 50 کروڑ کے ہتھیار آ گئے، بھئی پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس؟ اس کا جواب بھی تو دو نا۔ بہرحال حالات بہت مخدوش ہیں میرے نزدیک، اب وقت بہت تنگ ہے، بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اگر میں اور آپ لگ جائیں، کچھ پتہ نہیں، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے انسان کو، یاد آ جائے قوم کو یہ ملک کس لیے بنایا گیا تھا۔ یہ تو اللہ کے دین کا ایک نمونہ دنیا میں پیش کرنے کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، رو رو کے دعائیں مانگی تھی، گڑ گڑا کر۔ نبی صاحب نے آپ کو بتایا، میں 14 برس کی عمر میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری تھا، ضلع کا۔ نعرے ہم لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ عیدین میں، جمعوں میں، جمعۃ الوداع میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ اللہ نے کہا اچھا لو ملک، فننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا کیا ہم نے، کہاں ہے وہ دین، کہاں ہے وہ اسلامی نظام، کہاں ہے وہ خلافت راشدہ کا نظام۔ تو گویا کہ مثبت اساس اس ملک کی جو ہے وہ ہم ڈھا چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں۔ بہرحال اس صورتحال میں ہماری دعوت ہے، آپ اپنے فرض پہچانیے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، عبادت رب ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے ذریعے۔ تکمیل کب ہوگی؟
جب پورا دین قائم ہو جائے گا پھر ہماری اطاعت اور ہماری عبادت مکمل ہوگی۔ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے حضور نے دین کی دعوت دی اور دین کو قائم کیا، ہم بھی وہ جد و جہد کریں۔ اور یہ شہادت علی الناس کا بھی حق اس وقت ادا ہوگا جب وہ دنیا کے سامنے کسی ملک میں اسلام قائم کر کے دکھا سکے، آؤ دیکھو یہ اسلام ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی رحمت للعالمینی کا مظہر یہ ہے، یہ نظام۔ لہذا یہ دونوں بازو آ کر اقامت دین پہ جڑ جاتے ہیں۔